آخر زندگی کیا ہے؟ کیا یہ ایک سٹیج پر کھیلے جانے والا کھیل ہے یا ایک حقیقت ہے؟ تو البرٹا نوکس صوفیہ مینسن کو یہ بتاتا ہے 17ویں صدی میں بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ جو زندگی ہے وہ ایک تھیٹر کی مثل ہے، اور اگر دیکھا جائے تو باروک آہت نے تھیٹر کو جنم دیا۔ جتنی بھی جدید سینری ہے، مشینری ہے اور جتنے بھی الوژنز ہیں، یہ سب اسی تھیٹر کی پیداوار ہے، اسی باروک آہت کی پیداوار ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک سراب ہے، کیونکہ تھیٹر خود ایک سراب ہے۔ یوں تھیٹر جو ہے وہ انسانی زندگی کا ایک آئینہ بن گیا، جس میں غرور کو زوال میں بدلتا ہوا دیکھا، انسانی کمزوریوں کو دیکھا، اور حقیقت کے متعلق جتنی سچائیاں تھیں اس کو تھیٹر کے ذریعے سامنے لایا گیا۔ تو اسی آرٹ اور فن میں اگر شیکسپیئر کا دور دیکھا جائے تو شیکسپیئر کا دور بھی اسی 17ویں صدی کا دور کہلایا جاتا ہے۔ مثلا شیکسپیئر کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آدھا رینیسانس یعنی نشأت ثانیہ کے دور کا ہے، اور جو آدھا حصہ ہے وہ باروک آہت کا ہے، اور اس کی جتنی بھی پلیز ہیں اس میں اس نے زندگی کو ایک تھیٹر سے تشبیہ دی ہے۔ جس کے ایک مشہور پلے ہے ایز یو لائک اٹ، اس میں وہ کہتا ہے کہ زندگی ایک سٹیج کی مثل ہے اور انسان جو ہیں وہ اداکار ہیں، اور اس زندگی میں یعنی سٹیج پہ وہ اپنی اداکاری کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنے مشہور پلے میکبتھ میں وہ کہتا ہے کہ زندگی ایک سائے کی مثل ہے، ایک اداکار جو تھوڑی دیر کے لیے سٹیج پر آتا ہے، اپنی اداکاری کرتا ہے اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہیملٹ میں دیکھیں تو ہیملٹ میں جو اس کا مشہور جملہ ہے ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دس از دی کویسچن، ہونا یا نہ ہونا، یہی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو باروک آہت کے شاعر تھے وہ زندگی کو ایک سٹیج کی مثل سمجھتے تھے کہ لوگ جس پہ آتے ہیں اور اپنی اداکاری کرتے ہیں۔ اگر سٹیج نہیں تو کم از کم وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو زندگی ہے وہ ایک خواب کی مثل ہے، جیسا کہ شیکسپیئر اپنے مشہور پلے دی ٹیمپسٹ میں کہتا ہے کہ ہم وہ چیزیں ہیں جس سے خواب بنتے ہیں، اور ہماری زندگی جو ہے وہ نیند پر ختم ہوتی ہے۔ اسی خیال کو اسپانوی شاعر کالڈیرون ڈیلا بارکا نے اپنے مشہور پلے لائف از اے ڈریم میں کہا ہے، زندگی ایک جنون ہے، زندگی ایک سراب ہے، کیونکہ زندگی خود ایک خواب ہے۔ اسی طرح ایک نارڈک رائٹر ہے لوڈوگ ہالبرگ، وہ اپنے مشہور پلے جپ آن دا ماؤنٹ میں لکھتا ہے کہ ایک غریب شخص وہ حقیقت اور خواب کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ اسے نہیں معلوم ہوتا کہ خواب میں وہ ایک نواب ہے جس کے بیڈ پر وہ آرام کر رہا ہے، یا وہ خواب میں ایک غریب چرواہا ہے۔ یعنی اسے نہیں معلوم کہ وہ خواب میں نواب بن رہا تھا یا وہ خواب میں ہی غریب تھا، کیونکہ اس پلے میں بتایا گیا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک خواب ہے، اور یہ جو موضوع ہے کہ زندگی خود حقیقت ہے یہ خواب ہے، یہ بہت قدیم موضوع ہے۔ جیسا کہ چینی فلسفی چوانگ زو نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک تتلی بن گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اب مجھے معلوم نہیں کیا میں وہ چوانگ زو ہوں جس نے تتلی ہونے کا خواب دیکھا تھا، یا میں وہ تتلی ہوں جو چوانگ زو ہونے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ اسی طرح ناروے میں ایک اور جو پیور باروک آہت کا شاعر تھا پیٹر داس، وہ کہتا ہے کہ دنیا فانی ہے مگر خدا جو ہے وہ باقی ہے، وہ ایٹرنل ہے۔ مگر وہ اپنی نظموں میں عام دیہاتی زندگی، مچھلیوں اور شمالی سمندر کی تفصیل کو بھی جو ہے وہ خوبی بیان کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ باروک آہت کا ایک خاصہ ہے کہ وہ ابدی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال افلاطون کا نظریہ ہے کہ اس نے اس دنیا کو جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں اور ایک آئیڈیل دنیا کو، جس کا بتایا کہ یہ اس کا عکس ہے، جس کی مثال اس نے الگری آف دی کیو کی دی، تو یہ اس کی واضح مثال ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ زندگی حقیقت ہے یا محض ایک خواب ہے؟ ہم اداکار ہیں یا خواب دیکھنے والے ہیں؟ حقیقت وہ ہے جو ہم جیتے ہیں یا حقیقت وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں؟ اگر زندگی ایک سراب ہے، ایک ایلیوژن ہے، ایک خواب ہے، تو اصل زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر ہم اپنی زندگی خود لکھ رہے ہیں یا ہماری جو زندگی ہے وہ دوسروں کا لکھا ہوا ایک کردار ہے؟ دوستو سوچیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔